بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دورہ مضامین قرآن میں آج 27ویں پارے کے مضامین بیان کیے جائیں گے۔ 27ویں پارے کے شروع میں جو مضمون ہے، اس سے قبل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو فرشتے آئے تھے ان کے مہمانوں کا ذکر ہے۔ تو وہ جو اسی بات کی وضاحت آ رہی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آنے والے جو اجنبی تھے، جو ان کے مہمان بنے، وہ انسان نہیں بلکہ انسانی شکل میں فرشتے تھے۔ تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ آپ کا مشن کیا ہے؟ تو جواباً انہوں نے کہا، ہم مجرموں کی ایک قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ان پر مٹی سے پکے ہوئے پتھر برسائیں، جو آپ کے رب کے نزدیک ان کے لیے نشان زدہ ہیں جو حد سے تجاوز کرتے ہیں۔ تو یہ جو نشان زدہ، یہ گائیڈڈ میزائل آپ سمجھ لیں۔ تو سائنسی دنیا گائیڈڈ میزائل تک بہت کئی سو سال بعد پہنچی، لیکن قرآن نے اس کا تصور اس وقت دے دیا تھا۔ اب یہ جو قوم لوط پر اللہ تعالیٰ نے ان کی جو ایک مکمل پورا معاشرہ ہی جنسی طور پر بے راہ کا شکار ہو گیا تھا، اور تو پھر اس بے راہ کی وجہ سے کنکر برسائے، اور اللہ تعالیٰ نے اس ساری بستی کو تباہ کر دیا، اور اس پوری بستی میں صرف حضرت لوط علیہ السلام کا جو گھرانہ تھا وہی مسلمان تھا۔ قوم فرعون پر اللہ کے عذاب کی وجہ کا مضمون ہے کہ فرعون اپنی حکومت اور طاقت کی وجہ سے حق کو ماننے سے انکار کرتا رہا، روگردانی کرتا رہا، الٹا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مجنون اور جادوگر کہتا رہا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو اور اس کی فوجوں کو سمندر کی لہروں کی نظر کر دیا، اور قوم عاد کے حوالے سے ہے کہ ان کی تباہی کی وجہ یہ تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کو بھول چکے تھے، اللہ تعالیٰ کو بھی بھول چکے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ جسمانی طاقت پر بجائے شکر کرنے کے وہ دنیا کو چیلنج کر رہے تھے کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک ایسی ہوا کو بھیجا جو بہت ہی منحوس قسم کی تھی، جس چیز سے بھی وہ ہوا گزر گئی اس نے ریزہ ریزہ کر دیا۔ اور جو سمود کا واقعہ ہے اس میں بھی عبرت ہے۔ تو ان سے کہا گیا تھا کہ تم لوگ ایک خاص وقت تک لطف اندوز ہو لو، لیکن انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرتابی کی، تو پھر دیکھتے ہی دیکھتے ایک کڑک نے ان کو جا لیا، اور اس کڑک سے وہ نہ بچ سکے اور نہ ہی وہ کوئی اپنی مدد کر سکے۔ اور یہ جو قومیں ہیں، ان سے پہلے قوم نوح کو بھی اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کیا۔ اس کے بعد یہ جو پہلا رکوع شروع ہو رہا ہے آیت نمبر 47 سے 47 سے، اس کا مضمون یہ ہے کہ آسمان کو ہم نے اپنے دست قدرت سے بنایا، اور ہم ہر وقت اس کو توسیع دینے والے ہیں۔ تو اس میں بھی بہت ساری سائنسی باتیں ہیں، لیکن چونکہ اس وقت ہم صرف قرآن کے مضامین بیان کر رہے ہیں، جو کچھ بھی بیان ہوا اسی کا ہر مضمون آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، کوئی اس طرح کی سائنسی تفصیل میں ہم نہیں جا رہے، ورنہ یہاں بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں اس آیت کے ضمن میں۔ تو پھر سورت کا اختتام جو ہے مشہور آیت پر ہوتا ہے کہ جن و انس کی تخلیق کا مقصد
وہ اللہ کی معرفت اور بندگی کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اور یہ بھی خبر دی کہ ساری مخلوق کے رزق کا جو کفیل ہے وہ پروردگار عالم ہے، اور کفار و مشرکین کو محشر کے دن میدان محشر میں، عرصہ محشر میں عذاب شدید کی خوشخبری ہے۔ اس کے بعد سورہ طور کا آغاز ہوتا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کے اٹل عذاب کا ذکر ہے۔ جب اس کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو پھر کوئی طاقت اس کو ٹالنے والی نہیں ہے، آسمان تھرتھرانے لگتا ہے، پہاڑ تیزی سے چلنے لگتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ مضمون ہے کہ اہل تقویٰ جنت اور نعمتوں میں اللہ کی پروردگار کی عطاؤں سے بہرہ مند ہوں گے، اور ان کا رب ان کو، جب وہ بہرہ مند ہو رہے ہوں گے عطاؤں سے، تو پھر ان کا رب ان کو عذاب جہنم سے بچا لے گا، اور فرمایا جائے گا کہ اپنے اعمال کے بدلے جو چیز چاہو، تمہارا جی چائے کھاؤ پیو، اور ایک دوسرے سے جڑے قطار میں جو ایک تختے ہوں گے، بچھے تخت ہوں گے، ایک قسم کے تکیے لگے ہوں گے، ان کے ساتھ وہ ٹیک لگائے ہوں گے، اور اللہ کی کشادہ اور بڑی بڑی آنکھوں والی جو حوریں ہوں گی، وہ اللہ ان کی زوجیت میں انہیں دے گا۔ تو حوروں کے حوالے سے بھی بڑی تفصیل ہے، لیکن پھر کسی اور موقع کے لیے ہم اس کو اٹھا رکھتے ہیں۔ اور پھر اس آیت کے حوالے سے ایک مفسرین نے یہاں کچھ واقعات بھی بیان کیے ہیں، لیکن ہم ان کو نظر انداز کرتے ہیں۔ بعد کی جو آیات ہیں ان کے مضامین یہ ہیں، واضح فرما دیا گیا ہے کہ اہل ایمان کی اولاد نے بھی اگر ایمان اور اعمال صالحہ میں اپنے آبا کی پیروی کی ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ جنت میں ان سے ملا دے گا انہیں، اور ان کے جو نیک عمل ہیں، اپنے نیک عمل میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ مزید ارشاد فرمایا کہ ہم ان کی خواہش کے مطابق ان کو پھل اور گوشت دیں گے، اور جو اہل جنت ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ایسی شراب پلائے گا، شراب یعنی مشروب ایسا پلائے گا کہ جس کے زیر اثر آ کر وہ نہ تو ان کے اندر کوئی وہ بیہودہ پن پیدا ہوگا، اور نہ ہی کوئی گناہ ان سے سرزد ہوگا، اور ان کے سامنے خوبصورت یعنی چھپے ہوئی اور موتیوں جیسے خوبصورت اور نفیس خدام ہوں گے سامنے، اور چھپے ہوئے یعنی کہ جب وہ ہر طرح کچھ وہ ایسے خدام ہوں گے جو چھپے ہوں گے، اور کچھ ایسے خدام ہوں گے جو ان کے سامنے ہوں گے۔ پھر اہل جنت ایک دوسرے سے گفتگو کریں گے، سوالات کریں گے، اور کہیں گے کہ ہم لوگ اس اخروی زندگی سے قبل اپنے بال بچوں کو آخرت کے عذاب سے ڈرایا کرتے تھے، تو دیکھو ہم پر اللہ تعالیٰ کا کتنا احسان ہوا کہ جھلسا دینے والے عذاب سے اللہ نے ہمیں بچا لیا، بے شک وہ بہت بڑا احسان کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ پھر مختلف جو ہے وہ یعنی قدرت باری کے جو منکرین ہیں ان کو پھر مخاطب کیا گیا ہے، اور بتایا گیا ہے کہ کیا وہ بغیر کسی سبب کے پیدا کر دیے گئے ہیں، یعنی وہ خود ہی اپنے خالق ہے؟ کیا آسمانوں اور زمینوں کو انہوں نے پیدا کیا ہے؟ کیا تیرے رب کی رحمت کے خزانے ان کے قبضہ و قدرت میں ہیں، یا ان کے پاس کوئی ایسی سیڑھی ہے کہ جس پر یہ چڑھ کر جو کائنات کی بالائی منزلیں ہیں وہاں یہ باتوں کو سن لیتے ہیں؟ اگر کوئی ایسی بات ہے تو دلیل پیش کرے، واضح دلیل پیش کرے۔ اس پر پھر سورت کا اختتام ہوتا ہے۔ اس کے بعد سورہ النجم شروع ہو جاتی ہے، اور اس کی ابتدا میں
جیسا کہ ہم نے سورہ بنی اسرائیل کے شروع میں کہا تھا کہ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیر کا ذکر ہے اور معراج کا ذکر مبارک سورہ نجم میں ہے، تو پھر اس سورہ نجم کی جو ابتدائی آیات ہے، ان ابتدائی آیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کی جو ایک وہ حیران کن سفر تھا اس کا بیان ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرب خاص عطا فرمایا، اور پھر جو اس موقع پر وحی فرمائی، تو وہ ساری جو باتیں ہیں وہ ان آیات میں بیان ہوئی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرب خداوندی میں پہنچے اور تجلیات کی فضا میں موجود رہے، اور ایک پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہاں نشانیاں دکھائیں، تو اللہ تعالیٰ نے جو اس حوالے سے ریب و شک میں مبتلا تھے ان کو فرمایا کہ کیا تم ان سے اس پر جھگڑ رہے ہو کہ انہوں نے دیکھا، انہوں نے تو نور نزول کے اس جلوے کو بار دیگر دیکھا ہے، پھر وہاں جنت الماوا ہے، اور آپ نے اپنے خالق کے جلوہ نور کو ایک خاص قرار، سکون اور انہماک کے ساتھ دیکھا، اور آپ کی نظر نہ کج ہوئی نہ بہکی۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اہل کفر کے باطل عقیدے پر زور کا یعنی کہ رد فرمایا کہ وہ فرشتوں کو عورتیں قرار دیتے ہیں، جیسا کہ یہ مضمون پہلے بھی گزر چکا ہے۔ تو ارشاد فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے وہ فرشتوں کو عورتیں قرار دیتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس اس حوالے سے ذرا بھی علم نہیں ہے، کچھ بھی علم نہیں ہے۔ یہ لوگ بس وہم اور گمان کی پیروی کرتے ہیں، اور جبکہ وہم و گمان حق کے مقابلے میں انہیں کچھ بھی فائدہ نہیں دیتا۔ اس کے بعد کا جو مضمون ہے وہ انسانی زندگی کا ضابطہ بیان کیا گیا ہے کہ انسان کی محنت اور کوشش ہی اس کی زندگی پر اثرات مرتب کرتی ہے، اور ہر شخص اپنے کیے دھرے کا ذمہ دار ہے۔ اور پھر اگلا جو مضمون ہے وہ انتہائی اختصار کے ساتھ جو پہلی امتیں گزری ہیں ان کا تذکرہ کر کے قوموں کے عروج اور زوال کا ایک ضابطہ بیان کر دیا کہ قوموں کی تباہی میں وسائل سے محرومی یا معیشت کی تنگی، یعنی جو معیشت کے مسائل ہوتے ہیں ان کی وجہ سے ان کی تباہی نہیں ہوتی، بلکہ تباہی کی اصل وجہ ایمان سے محرومی اور عملی بے راروی اور اخلاقی انحطاط، یہ ہیں بڑے عوامل جو جن سے قومیں تباہ ہوتی ہیں۔ یہاں اس صورت کا اختتام ہوتا ہے، پھر سورہ قمر کا آغاز ہوتا ہے۔ تو سورہ قمر کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت قریب آ گئی اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ تو یہ جو چاند کا دو ٹکڑے ہونا ہے جسے شق قمر کہا جاتا ہے، معجزہ شق قمر، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور معجزہ ہے، اور بعض جاہل لوگ اس کا انکار بھی کرتے ہیں، لیکن وہ جاہل ہے، اس پر کئی کتابیں بھی لکھی گئی ہیں۔ یہ ایک خاص موضوع ہے جس پر انشاءاللہ کبھی توفیق ہوئی تو گفتگو کریں گے۔ پھر اس وقت یہ ہوا کہ آپ نے انگلی کے اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے کر دیے جب آپ سے یہ مطالبہ کیا گیا، لیکن جن کے مقدر میں ہدایت نہ تھی تو وہ کہاں کے ماننے والے تھے، تو اس لیے پھر ارشاد فرمایا گیا کہ اگر یہ کافر کوئی نشانی دیکھ بھی لیں تو یہ رخ پھیر لیں گے اور بڑی آسانی سے کہہ دیں گے کہ یہ تو جادو ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ اب مشرکین کا کہنا یہ بھی تھا کہ جادو کا اثر آسمان پر نہیں ہوتا، تو لہٰذا اگر آپ چاند کے دو ٹکڑے کر دیں تو پھر ہم آپ کو جادوگر قرار دینے کے بجائے ظاہر ہے پھر نبی تسلیم کر لیں گے۔ لیکن وہ ہٹ دھرم ضدی یہ معجزہ دیکھ کر بھی ایمان نہیں لایا اور کہنے لگے کہ محمد عربی کا جادو تو بھائی آسمان پر بھی چل گیا ہے۔ یہ جو شق القمر کا واقعہ تھا یہ 8 سنہ نبوی میں واقع ہوا تھا۔ تو انہوں نے چاند کا ایک ٹکڑا کوہ ہرا کے ایک جانب اور دوسری جانب دیکھا، مگر ایمان کی توفیق نہ ملی۔
تو اس واقعے کی صداقت کی جو عقلی دلیل ہے وہ یہ ہے کہ قرآن نے برملا اس کا دعویٰ کیا، اور اس دور میں کسی نے بھی اس واقعے کی جو سچائی ہے اس کو چیلنج نہیں کیا، اور قرآن نے اسے علامات قیامت میں سے بھی قرار دیا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے 4 مرتبہ تکرار کے ساتھ فرمایا کہ ہم نے قرآن کو نصیحت کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے۔ حل میں مدکر تو ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اب یہاں آسان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اسے پڑھنا، حفظ کرنا، اس سے نصیحت حاصل کرنا اور اس پر عمل کرنا بہت آسان ہے۔ دیکھیں، آسانی کا یہ نتیجہ ہے کہ دیہاتی لوگ بھی، گاؤں کے لوگ بھی قرآن کی تلاوت بڑی آسانی سے، بڑی سہولت سے کر لیتے ہیں۔ حالانکہ اپنی مادری زبان میں چھوٹا سا کتابچہ بھی نہیں پڑھ سکتے۔ مثلا پنجابی والے، گاؤں میں رہنے والے قرآن پاک بڑی آسانی سے پڑھ سکتے ہیں، لیکن پنجابی میں کوئی کتابچہ لکھا ہو تو وہ نہیں پڑھ سکتے اس طرح آسانی کے ساتھ۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جو ہیں، 9 سال کے، 8 سال کے، 10 سال کے، اپنے سینوں میں پوری تجوید کے ساتھ اور قواعد کے ساتھ قرآن کریم کو یاد کر لیتے ہیں، اسے محفوظ کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد کے جو مضامین ہیں ان میں عاد، سمود اور قوم لوط اور فرعون اور اپنے دور میں جتنے بھی طاقت و قوت اور ہنر اور مستحکم معیشت اور ٹیکنالوجی اور مضبوط سیاسی نظام، ان تمام چیزوں کے جو نمائندے تھے، ان کی نافرمانی پر جو ان کی ہلاکت ہوئی اور تباہی ہوئی، ان کی مثال پیش کر کے کافروں کو وعید سنائی گئی ہے، اور اہل ایمان کو یہ خوشخبری اور تسلی دی گئی ہے کہ دعوت حق کے جو مخالفین ہیں وہ کتنے ہی ٹیکنالوجی کے اعتبار سے اور معیشت کے اعتبار سے کتنے ہی مستحکم کیوں نہ ہوں، کتنے ہی با اثر کیوں نہ ہوں، اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے۔ لہٰذا مشرکین مکہ پر بھی ایک دن آنے والا ہے جب یہ شکست کھا کر میدان سے راہ فرار اختیار کرنے پر یہ عافیت سمجھیں گے۔ تو یہ ظاہر ہے اس کے بعد پھر وہ بدر کا مارکہ ہوا، تو آپ میدان سے مراد میدان بدر ہو گیا کہ میدان بدر سے راہ فرار اختیار کرنے پر یہ اپنی عافیت سمجھیں گے۔ اس صورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اہل تقویٰ کا جو مقام ہے وہ بیان فرمایا کہ بے شک پرہیزگار لوگ جنت اور نہروں میں ہوں گے اور اپنے حقیقی گھروں میں مقتدر بادشاہ کے پاس ہوں گے۔ اس کے بعد سورہ رحمان کا آغاز ہوتا ہے، تو اس میں جو ہے کہ جو مشرکین مکہ تھے، کفار، وہ یہ ایک الزام لگاتے تھے کہ کوئی شخص ہے جو خفیہ طور پر نعوذ باللہ معاذ اللہ محمد کو سکھاتا ہے، قرآن سکھاتا ہے، تو جو کچھ وہ سکھاتا ہے تو وہی قرآن بنا کے تو وہ ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو اس میں پھر ان کا یہ جو الزام تھا اس کا جواب دیتے ہوئے پہلا مضمون ہی یہی ہے سورہ رحمان کا، یہ ارشاد، اس کا جواب یوں اللہ تعالیٰ نے دیا کہ الرحمن، وہ رحمان ہی ہے جس نے خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سکھایا، اور اسی نے انسان کو، یہاں انسان سے مراد جو ہے حضور ہیں، کہ اسی کامل انسان کو پیدا فرمایا، اور اسی نے انہیں برحق یعنی کہ ان کو ما کان و ما یکون، جو کچھ ہو چکا ہے اور جو کچھ ہوگا اس کا بیان سکھایا۔ تو یہ ان کے الزام کا ابتدائی آیات میں جواب دے دیا گیا۔ اس کے بعد یہ بتایا گیا ہے کہ سورج اور چاند حساب کرنے کے ایک نہایت ہی یوں سمجھ لیں کہ مشکل نظام کے تحت چل رہے ہیں، ایک دقیق اور باریک نظام کے تحت چل رہے ہیں، اور پودے اور درخت بھی اللہ کے نظام کے پابند ہیں، اس کے سامنے سجدہ کناں ہیں، سجدہ ریز ہیں۔ اسی نے آسمان کو بلند کیا اور عدل و انصاف کا مظہر ترازو پیدا کیا، لہٰذا ناپ تول میں کسی کمی کا کوئی مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ زمین کو اس انداز پر پیدا کیا کہ تمام مخلوقات اس پر بڑی ہی آسانی سے زندگی بسر کر سکیں، اور اس میں پھول، خوشدار کھجور، غلے اور چارہ اور خوشبودار پھول پیدا کیے۔ تو تم ان نعمتوں پر غور کرو
اور غور کر کے بتاؤ کہ آخر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے، کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ ان دنیاوی نعمتوں کے علاوہ اخروی نعمتوں اور مختلف قسم کے جو عذاب ہیں ان کا بھی بیان ہے کہ آگ کے وہ شعلے اور دھواں جن میں سانس لینا دوبھر ہو جائے گا، مشکل ہو جائے گا، وہ جہنم جس کی ایک چنگاری بھی انسان کو جلانے کے لیے کافی ہوگی، وہ کھولتا ہوا پانی جسے دوست کی مجبوراً پئیں گے، تو وہ کھولتا ہوا پانی ان کی انتڑیوں کو کاٹ کر رکھ دے گا۔ اور دوسری طرف جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کے لیے گنجان، گھنی ٹہنیوں اور شاخوں والے سرسبز باغات اور ان میں بہتے ہوئے چشمے، ہر قسم کے میووں کی جو ہے وہ ہر قسم کے میوے ہوں گے، بلکہ ہر قسم کے میووں کی دو دو قسمیں ہوں گی، اور پھر قالین ہوں گے دبیز ریشم کے تکیوں کے ساتھ، جو اہل جنت ہیں وہ ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے، ریشم اور کمخاب کے لباس اور یاقوت اور مرجان کی طرح حسن و جمال اور خوبصورتی کی پیکر جنتی حوریں ہوں گی، جو اپنے شوہر کے علاوہ کسی کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھیں گی۔ تو یہ سب کچھ ذکر کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں یہ سوال کیا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یعنی تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو یہ کوئی 31 بار 31 ٹائم یہ جو ہے یہ آیت اس کا تکرار ہوا ہے۔ پھر آخر میں رب ذوالجلال والاکرام کی نام کی برکتوں کے تذکرہ پر اس صورت کا اختتام ہو جاتا ہے۔ آگے سورہ واقعہ کا آغاز ہوتا ہے، اور سورہ واقعہ جو ہے اس کا مرکزی مضمون مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے، یعنی باس بعد الموت، بیست بعد الموت کہہ لیں، جو عقیدہ ہے یہ اس کا مرکزی مضمون ہے۔ یہ وضاحت فرمائی گئی ہے کہ قیامت کا جو قیام ہے یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جسے جھٹلانا ممکن ہی نہیں۔ اس دن عدل و انصاف کے ایسے فیصلے ہوں گے جس کے نتیجے میں بعض لوگ تو اعزاز و اکرام کے مستحق قرار پائیں گے، جبکہ بعض ذلت و رسوائی کا منہ دیکھیں گے۔ لوگوں کی نیکی اور بدی کے حوالے سے 3 جماعتیں بنا دی جائیں گی۔ ایک ہے اصحاب المیمنہ یعنی اہل سعادت و خیر، دوسرے السابقون المقربون، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو نیکی میں سب پر سبقت لے جائیں گے، اور تیسرے جو ہیں وہ اصحاب المشأمہ، یہ بد نصیب لوگ اہل جہنم۔ اس کے بعد کا جو مضمون ہے ایک بار پھر جنت کی پرکشش نعمتوں کا ذکر ہے کہ ایک دوسرے کے بالمقابل تکیوں پر ٹیک لگائے زر و جواہر سے مرصع تختوں پر بیٹھے ہوں گے، اور ان پر شراب طہور کے جام گردش کر رہے ہوں گے، اور یہ ایسا مشروب ہوگا کہ عقل پر اثر انداز نہیں ہوگا، یعنی اس سے کوئی خرابی نہیں آئے گی، دماغی کیفیات میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، اور بڑی پرکیف اور یعنی یہ جو شراب ہوگی، یہ جو مشروب ہوگا بہت ہی پرکیف اور سکون بخش ہوگا۔ بعد کا مضمون جو ہے وہ اصحاب یمین کے لیے مزید نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ پھر اصحاب الشمال جو ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کے نافرمان لوگ جو ہیں ان کے لیے عذاب کی مختلف صورتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ ان کی جو خوراک ہے وہ زقوم ہوگی، تھور کا درخت، یعنی یہ جو دنیا میں تھور کا درخت ہے یہ نہیں، ظاہر ہے یہ تو دنیا کا ہے، وہ جہنم کا ہوگا، وہ خوراک ہوگی۔ پھل اس کا انتہائی کڑوا ہوتا ہے، تو وہ پیٹ بھریں گے، پھر کھولتا ہوا پانی پئیں گے، تو قیامت کے دن ان کی میزبانی بس یہی ہوگی۔ ان لوگوں کے جہنم میں جانے کا بڑا سبب یہ ہوگا کہ یہ بڑے بڑے گناہوں پر اصرار کرتے تھے، یعنی بار بار کرتے تھے، اور ساتھ ہی یہ کہتے تھے کہ کیا جب ہم مر جائیں گے مٹی اور ہڈیاں رہ جائیں گی تو پھر واقعی ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے، کیا ہمارے گزرے ہوئے باپ دادا بھی اٹھائے جائیں گے؟ تو اس قسم کی یہ باتیں کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اگلے اور پچھلے سب ایک متعین دن مقررہ وقت پر ضرور جمع کیے جائیں گے۔ بعد کا جو مضمون ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ
اپنی قدرت کی طرف متوجہ کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ یہ بتاؤ کیا جو کچھ تم کاشت کرتے ہو اس کو کون اگاتا ہے؟ اس کو حقیقت میں تم اگاتے ہو یا ہم اگانے والے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اسے چورا چورا کر کے رکھ دیں۔ تمہارے پینے کا جو پانی ہے وہ بادلوں سے کون نازل کرتا ہے؟ کیا تم اسے نازل کرتے ہو، اتارتے ہو، یا ہم اتارتے ہیں؟ کیا ہم اس پانی کو نمکین اور کڑوا بنا دیں تو تم پھر کیا کر سکتے ہو؟ تو کیا تم اس پر شکر کرتے ہو، نہیں کرتے ہو؟ تو جس آگ کو تم جلاتے ہو، یہ جو یعنی درخت اور لکڑی، تو وہ درخت کون پیدا کرتا ہے؟ تمہیں تو اپنے رب عظیم کی تسبیح بیان کرتے رہنا چاہیے۔ یہاں پھر اختتام ہوتا ہے، اس کے بعد سورہ حدید کا آغاز ہو جاتا ہے، اور حدید سے مراد لوہا ہے، سٹیل لوہا۔ تو اس کے جو فائدے ہیں وہ بے شمار ہیں، اور ہر دور میں ہی اس لوہے کے، اسٹیل کے فائدے مسلم رہے ہیں۔ تو اس مناسبت سے پھر اس سورت کا نام سورہ حدید رکھا گیا۔ ابتدا کا جو مضمون ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر اپنی قدرت کی نشانیاں بیان کی، اور پھر اس بیان کرنے کے بعد صحابہ کرام کے درمیان جو فضیلت کے درجات ہیں، مختلف مدارج ہیں، درجے ہیں، وہ بیان کیے گئے ہیں۔ ایک طبقہ صحابہ کا وہ تھا کہ جو اعلان نبوت کے فوراً بعد ایمان لے آیا۔ پھر ایک سنگ میل وہ ہے کہ مسلمانوں کی تعداد 40 تھی۔ پھر ایک موقع وہ آیا کہ ہجرت ہے، اور ہجرت سے پہلے اور بعد میں ایمان لانے والے۔ پھر ایک موقع جو ہے وہ غزوہ بدر ہے، اہل بدر کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے خصوصی مغفرت کا اعلان فرمایا۔ پھر ایک موقع صلح حدیبیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر موجود تمام صحابہ کرام کو اپنی رضامندی کی گویا سند عطا فرمائی۔ پھر فتح مکہ ہے جس کا اس صورت کی 10ویں آیت میں ذکر ہوا ہے۔ تو اس فضیلت، یہ جو فضیلت اور درجہ بندی ہے، اس سے کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ کسی صحابی کے مرتبے کو گرائے، یا نعوذ باللہ ان کی شان میں کوئی نازیبہ کلمہ کہے، یا ان کے اخلاص یا ان کے کوئی ایمان اور ایقان میں کوئی شک کرے۔ تو یہ جو کچھ لوگ آج بھی پیدا ہو گئے، اللہ تعالیٰ اس طرح کے فتنوں کا سدباب کرے۔ اور تو ارشاد فرمایا کہ اللہ نے اپنے رسول کے تمام صحابہ سے اچھے انجام یعنی جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ آیت نمبر 12 میں ارشاد فرمایا کہ میدان حشر میں مومنین اور مومنات کی ایک جداگانہ شان ہوگی، اور ان کا نور ان کے سامنے اور ان کے دائیں جانب جھلمل جھلمل کر رہا ہوگا، ذوفشاں ہوگا، اور انہیں جنت کی بشارت دی جائے گی۔ بعد کا جو مضمون ہے وہ یہ ہے کہ منافق مرد اور عورتیں مومنوں سے یہ کہیں گے کہ تم ہماری طرف دیکھو کہ ہم بھی تمہارے نور سے کچھ روشنی حاصل کر لیں۔ تو پھر جواباً ان سے کہا جائے گا کہ تم اپنے پیچھے لوٹ جاؤ اور کوئی اور نور تلاش کرو۔ پھر ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، تو اس کے اندرونی حصے میں رحمت ہوگی اور باہر کی طرف عذاب ہوگا۔ حضرت یہاں ایک واقعہ حضرت فضیل بن عیاض کا بھی ہے، لیکن ہم اس کو ترک کرتے ہیں، آپ کے گریہ کا ذکر ہے۔ اب جی لوہا جو ہے وہ اپنے اندر بڑے ہی فائدے لیے ہوئی ہے انسان کے لیے۔ اس سے طاقت اور قوت کا اظہار ہوتا ہے، اور یہ طاقت اور قوت اللہ کے دین کی حمایت اور اس کے دفاع میں استعمال ہونی چاہیے۔ تو قرآن مجید کی اس آیت کی جو سچائی ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ آج دنیا بھر میں جتنا بھی جنگ کا سامان تیار کیا جاتا ہے اور دفاع کے لیے، اپنی سیکورٹی کے لیے اور ڈیفنس کے لیے، تو وہ سب جو ہے اس لوہے سے ہی بنایا جاتا ہے، اور تمام جو نئی اور پرانی صنعتیں ہیں، کارخانے ہیں، ان سب کی بنیاد یہ لوہا ہی ہے۔ بعد کا جو مضمون ہے اس میں انبیاء کا پھر مختصر تذکرہ ہے، جس میں حضرت نوح علیہ السلام ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حوالہ ہے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حوالہ ہے، ان کی کتاب انجیل کا تذکرہ ہے، اور پھر ان کے جو اتباع کرنے والے ان کی صفات، اور قیامت میں ان کے لیے اجر عظیم کا وعدہ، اور ان کے پیروکاروں کو اسلام قبول کرنے کی
دعوت دیتے ہوئے پھر یہ فرمایا گیا ہے کہ اس طرح وہ دور اجر کے مستحق قرار پائیں گے، اور یہ سب کچھ اللہ کے فضل اور اس کی عطا اور اس کی توفیق سے ہی میسر آ سکتا ہے۔ تو یہاں پر پھر یہ 27ویں پارے کا اختتام ہو جاتا ہے، مضامین ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کا فہم اور تفہم عطا کرے، اور پھر عمل بالقرآن کی ہمت ارزانی کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔